بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، ہم لوگ بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ آج کا ولاگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے ان سبھی لیڈیز کے لیے جو اپنی میرڈ لائف کو لے کر کافی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں، چاہے آپ نیولی میرڈ ہیں یا آپ کی شادی ہونے والی ہے یا پھر آپ کی شادی کو کئی سال گزر گئے ہیں اور آپ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف میں کوئی چارم، کوئی خوبصورتی اپنی ریلیشن شپ میں نہیں محسوس کر رہی ہیں تو آج کا یہ ولاگ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کے ساتھ میں بہت ساری ایسی ٹپس شیئر کروں گی سے اگر آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتی ہیں تو آپ کی جو لائف بالکل ڈل ہو گئی ہے، بورنگ سی، اسے ایک ہیپی میرڈ لائف میں بدل سکتی ہے۔ تو بس آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ دیکھیں، ہسبینڈ اینڈ وائف دو ڈفرینٹ جینڈر کے لوگ ہیں، ہم دو ڈفرینٹ فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا آپس میں کوئی بایولوجیکل رشتہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب سے خوبصورت رشتہ ہے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں نا مردوں کی تربیت ایک ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے اور عورت کی تربیت بالکل الگ طریقے سے کی جاتی ہے، اور عورت سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسے ہی اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، اور اگر عورت ہی اس رشتے میں اپنا انپٹ نہ دے تو وہ رشتہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا۔ پر دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہسبینڈ وائف کے رشتے میں نا دونوں کو مل کر ساتھ دینا ہوتا ہے ایک دوسرے کا، دونوں کو مل کر ایفرٹس کرنی ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ خوبصورت بنے۔ اگر مستقل ہی کوئی ایک ایفرٹس کرنے جا رہا ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ بندہ تھک جائے گا، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں میں عورتوں کی فیور میں کر رہی ہوں تو دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے کپلز دیکھے ہیں جہاں عورتیں خود اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں نبھا رہی ہوتی۔ کچھ اتنی پھوہڑ قسم کی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو اپنے رشتے کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہی ہوتی ہیں، غصے والی یا کچھ اس طرح کی کہ ہر جگہ ہی انہیں اپنا رعب جھاڑنا ہوتا ہے، اپنے خاوند کو دبا کر رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ گھر کے کسی کاموں میں انٹرسٹ ہی نہیں لے رہی ہوتی۔ پھر چاہے خاوند جتنا مرضی روتا پیٹتا جائے، وہ چاہے کہ ہمارا رشتہ امپروو ہو، ایسی عورتیں نہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا سکون خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں نا، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یہ دونوں کے لیے یہ باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کی نا ریسپیکٹ کرنا سیکھیں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کے آپس میں بہت زیادہ محبت ہو، کیونکہ دیکھیں، نکاح ایک ایسا رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کو آپ کے اسپاؤس سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، اگر آپ اپنے پارٹنر کی عزت نہیں کرتے نا تو پھر ایسی محبت کا میں کہتی ہوں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کا پارٹنر آپ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرے لیکن چار لوگوں میں آپ کے انسلٹ کر دے، کسی بات پر اگر آپ کی بحث ہو تو وہ آپ کو تھپڑ مار دے یا آپ کو دھکا دے دے، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی محبت کا؟ چاہے چار لوگوں میں یا چاہے اکیلے میں، اگر وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ پھر ایسی محبت کا آپ نے اچار ڈالنا ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں، کیونکہ دیکھیں، آپ دونوں ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، یہ رشتہ نا برابری کا ہے، اس لیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں۔ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں وہ کپلز جو ایک دوسرے سے عزت سے بات کرتے ہیں۔ وہ مرد جو اپنی بیوی کو تو تڑاک کر کے بات کرے نا، مجھے بہت برے لگتے ہیں قسم سے، کیونکہ دیکھیے، عورتوں پر تو واجب کر دیا ہے نا ہمارے معاشرے نے کہ اسے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، اسے آپ جناب کہہ کر بات کرنا ہے، لیکن وہ مرد، وہ کتنے ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں جب اپنی بیویوں سے تو کہہ کر بات کرتے ہیں۔ اور جو مرد اپنی بیوی سے عزت سے بات کرے چار لوگوں کے سامنے، اس سے نا اس کی تربیت کا پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف آپ تک ہی نہیں ہے، یہ اگر آپ کا ریلیشن بہت سٹرونگ ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں نا، تو آپ کے بچوں پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس کے بعد میں بات کرتے ہیں آپ کا آپسی کمیونیکیشن کیسا ہے۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے بات بند کر دی، کسی اور کی کوئی بات بری لگی، ہم نے بات بند کر دی۔ اکثر یہ چیز جو ہے نا کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور تھرڈ پارٹی وہ ہے، آپ کے رشتہ دار آپ کے ہسبینڈ کے لیے تھرڈ پارٹی ہے، آپ کے ہسبینڈ کے رشتہ دار آپ کے لیے تھرڈ پارٹی ہے۔ تو اگر آپ کے کسی ریلیٹیوز کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے تو مجھے
ایسا لگتا ہے کہ آپس میں بات کرنا نا بہت ضروری ہے، یا آپ کو اپنے ان لاز کی کوئی بات، کوئی ایسی حرکت بری لگ رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ منہ پھلا لیں، آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں اس ٹاپک پر، انہیں بتائیں کہ مجھے یہ بات بری لگی ہے۔ ہر چیز کے لیے منہ بنا لینا، منہ پھلا لینا اور اپنے آپس کی جو بات چیت ہے وہ بند کر دینا، اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ایک ایک کر کے ہم باتوں کو جمع تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن ہم پھر لاوے کی طرح پھٹتے ہیں، اور یہ ہمارے رشتے پر اتنا برا اثر ڈالتا ہے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں، کسی بھی تھرڈ پرسن کی وجہ سے اپنے رشتے کو خراب نہ ہونے دیں۔ اگر آپ کو کسی کی بات بری لگ رہی ہے، یا آپ اس بات کو آپ کا بھی کام ہے نوٹ کرنا کہ اگر آپ اپنی فیملیز میں کسی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کے ہسبینڈ کی انسلٹ تو نہیں کی جا رہی ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی جو آپ کے ہسبینڈ کو پسند نہیں ہے۔ اور سیم یہی چیز مردوں کے لیے بھی ہے کہ آپ کا بھی کام ہے اس بات کا دھیان رکھنے کا کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی فیملی کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہاں کوئی ایسی بات تو نہیں نکل رہی ہے جو آپ کی بیوی کے خلاف ہو، یا اس کا مذاق تو نہیں بن رہا ہے وہاں۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا آپ کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں، آپ بہت تھوڑا وقت کسی کے ساتھ میں گزار رہی ہیں، باقی سارا وقت آپ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ میں گزارنا ہے۔ تو کسی تھرڈ پرسن کی وجہ سے آپ کے رشتے میں درار نہ آئے، اس بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی اپنے شوہر سے اپنے ان لاز کی شکایتیں لے کر بیٹھ جائیں، یا مردوں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ ہر وقت آپ کو اس طرح کا داماد بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے ان لاز کی برائیاں اپنی بیوی سے کرتے رہیں ہر وقت۔ لیکن ہاں، کچھ چیزیں، کچھ باتیں، یا کچھ ایسے کردار ہوتے ہیں ہماری فیملیز میں جو کھٹک رہے ہوتے ہیں ہمیں، تو یہ نہ اپنے اسپاؤس سے ضرور شیئر کر لیا کریں، تاکہ ہمیں پتا ہو اگر کبھی جسٹ ان کیس اللہ نہ کرے اگر کوئی بات بگڑتی ہے، تو ہمیں پتا ہو کہ ہاں، اس بات کی مجھے کمپلین کی گئی تھی، میرے پارٹنر کو یہ بات پسند نہیں آئی، یا میرے پارٹنر کو یہ انسان پسند نہیں ہے۔ یہ چیز آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آتی ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی آپسی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی محبت کی باتیں، تو میرے خیال میں نا، دیکھیے، یہ نا ایک کرنٹ کا کام کرتی ہیں، بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کیونکہ دیکھیے، ایک ٹائم کے بعد میں نا، ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد آپ جب اپنے بچوں میں بیزی ہو جاتی ہیں، آپ اپنے گھر میں بیزی رہتی ہیں نا، تو اپنے پارٹنر کو آپ اوائڈ کرنے لگتی ہے۔ اوائڈ دیٹ مینس بہت چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں جو آپ پہلے کر رہی ہوتی ہیں، وہ آپ بعد میں نا اسے نگلیکٹ کرنے لگتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں اب اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی۔ فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو الحمدللہ ہماری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، اور بالکل شروع کے دنوں کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، تو جب میرے ہسبینڈ ڈیوٹی جاتے تھے تو میرا یہ روٹین تھا کہ لنچ ٹائم میں یا تو میں نے انہیں کال کرنی ہے، یا انہوں نے خود ہی مجھے کال کرنی ہے۔ الحمدللہ آج 12 سال کے بعد میں بھی ڈیلی ان کا کال آ رہا ہوتا ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ بالکل نارمل سی بات ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ ہاں بھئی، کھانا کھا لیا، بچے کیا کر رہے ہیں، یا بالکل سمپل سی باتیں، لیکن یہ ہمارا ایک روٹین ہے۔ اگر میں لیٹ ہو جاؤں فون کرنے کے لیے، یا ان کا فون نہ آئے مجھے، تو مجھے قسم سے پریشانی ہونے لگتی ہے۔ تو اگر میں دیکھوں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی اگر میں کسی ایک دن کال کو اسکپ کر دوں، تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے میرے لیے، لیکن دیکھیں، اگر میں اسے نہ کروں نا، تو پھر یہ میری عادت بن جائیں گی، میں ہر 2 دن کے بعد میں کال اسکپ کرنے لگوں گی، اور ایک ٹائم کے بعد میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس عادت کو چھوڑ دوں۔ حالانکہ اگر کوئی ایسا بندہ جو ان چیزوں کو نہ سمجھ رہا ہو، اگر میں ایسے لوگوں کے سامنے بات کروں نا، تو لگے گا کہ بھئی کیا ہی، کتنی پاگل عورت ہے یہ، کیونکہ مجھے تو پتا ہے میرے شوہر نے واپس کب آنا ہے، لیکن پھر بھی میں ان سے پوچھ رہی ہوتی ہوں کہ آپ کب آ رہے ہیں۔ ہماری کال صرف 3 سے 4 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن ڈیلی کال کرتی ہوں میں یا میرے ہسبینڈ، ہم دونوں میں سے کوئی ایک کال کر رہا ہوتا ہے اگر ہمارا ٹائم ہو گیا ہے تو۔ یہ صرف ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور میں بھی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوں۔ کال نہ صحیح، آپ ایک چھوٹا سا میسج ہی کر دیں۔ اس کے علاوہ ڈیلی چیک ان، ڈیلی چیک ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ نے ساری رپورٹ ہی اپنے پارٹنر کو کرنی ہے سارے دن کی، یا آپ کا پارٹنر آپ کو رپورٹ کرے کہ اس نے سارا دن کیا کیا، بٹ ڈے اینڈ پر ایک ٹائم، ایٹ لیسٹ 10 منٹس to 15 منٹس ایسا ہونا چاہیے آپ کا، کہ آپ نے ایک دوسرے سے یہ پوچھنا ہے کہ آج آپ کا دن کیسا گزرا۔ یہ بات بھی میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کر رہی ہوں کہ دیکھیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں ایک دوسرے کے لیے،
صرف ان سے یہ پوچھ لے کہ کیسا گزرا آپ کا دن آج کا، اور جو بھی آپ کے ہسبینڈ جس فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں اس حساب سے آپ ان سے بات کریں کہ آپ کا کام آج کا پورا ہوا، آپ کے ٹاسک کمپلیٹ ہوئے یا نہیں، جتنا آپ کا آج جو بھی تھا۔ اس کے علاوہ آپ کے شوہر کا کام ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ کیسا دن گزرا آپ کا، بچوں نے تنگ تو نہیں کیا۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے ڈیلی پوچھ رہے ہوتے ہیں، ایون انہوں نے مجھے کال کر کے بھی پوچھنا ہوتا ہے کہ بچے تنگ تو نہیں کر رہے۔ اور یہ چیز ایک میرے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیسن کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر میں ایک دم تھک چکی ہوں نا بچوں کو سنبھالتے ہوئے، اور ہسبینڈ کا ایک کال آ جائے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، زیادہ تنگ تو نہیں کر رہے، تو قسم سے میں بتاؤں میں واپس سے ریچارج ہو جاتی ہوں اور پھر بالکل ایکٹیو ہو جاتی ہوں میں۔ کیونکہ میرے دو بچے چھوٹے ہیں، کبھی اگر یہ دونوں ساتھ ہی بیمار پڑ جائیں نا تو میرے ہسبینڈ بار بار مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔ بچوں کی خیریت پوچھنا ایک الگ چیز ہے، پر وہ میرے بارے میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو، بچے زیادہ تنگ تو نہیں کر رہے۔ اور یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری آپسی محبت کو نہ بڑھا رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں، ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں نا اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کریں۔ کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہے جو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کچھ عادتیں آپ کے پارٹنر کی بھی ایسی ہوں گی جو وہ نہیں چھوڑ سکتی، لیکن دیکھیے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی خوشی کے لیے، اگر آپ کے پارٹنر کو آپ کی کوئی عادت پسند نہیں ہے تو آپ اسے ایٹ لیسٹ کم ضرور کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو آپ کے پارٹنر کی کوئی چیز، کوئی ایسی عادت، کوئی بات آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ان سے بات کریں کہ دیکھیں کیا آپ میرے لیے اپنی اس عادت کو چھوڑ سکتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اسے کم کر سکتے ہیں۔ آپ بات بھی اس وقت کریں جب اگلا سننے کے موڈ میں ہو۔ اگر سامنے والا آلریڈی غصے میں ہے، کوئی ایسا ٹاپک چل رہا ہے آپ کے درمیان جو بحث میں بدل سکتا ہے، تو اس وقت آپ اپنی ڈیمانڈز نہ وہاں کریں کہ آپ تو ایسے ہی کرتے ہیں، آپ نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے تو میرے لیے خود کو بدلا ہی نہیں۔ اس وقت یہ ساری باتیں کریں جب اگلا سننے کے موڈ میں ہو۔ اس کے علاوہ نا ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے مجھے نا گیمز میں یا کرکٹ، فٹ بال، اس طرح کا جب میچ چل رہا ہوتا ہے نا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان میں، نہ مجھے کچھ سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر میرے ہسبینڈ دیکھ رہے ہیں تو میں 2-4 منٹ ہی سے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر ضرور دیکھتی ہوں، ان سے ایک دو کوشچن کر لیتی ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں جو مجھے پسند ہیں، ایون میں اگر آپ کو بتاؤں تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے آپ کو یہ فنی لگے، بٹ کچھ ڈرامے جو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ بیٹھ کر ضرور دیکھتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ پریویس اسٹوری کیا ہو چکی ہے، کیا چل رہا ہے ڈرامے میں، لیکن وہ مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں انہیں بتاتی ہوں۔ تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے ریلیشن کو اتنا اسٹرانگ بناتی ہیں۔ ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا نا بہت ضروری ہے۔ مجھے پتا ہے کہ انہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہیں ڈرامہ پسند ہے، یا انہیں بھی پتا ہے کہ مجھے میچ دیکھنا بالکل پسند نہیں، انہیں پتا ہے مجھے پالیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان ٹاپکس پر بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ٹاپک چاہیے آپس میں بات کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ گھر کی کوئی چیز، کوئی ایسا مشورہ، فار ایگزامپل اگر گھر میں کوئی بڑی چیز آپ نے خریدنی ہے تو آپ کے شوہر کا کام ہے کہ وہ آپ سے مشورہ کریں، وہ آپ سے پوچھیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے لیے اگر ایک سوٹ بھی خرید رہی ہیں نا، اپنے لیے چوڑیاں خرید رہی ہیں، اپنے لیے سینڈل خرید رہی ہیں، وہ آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ آپ کو کون سی اچھی لگ رہی ہے، یہ اچھی لگ رہی ہے یا یہ، مطلب ان سے ان کی نا مشورہ لیں، ان سے باتیں کریں۔ دیکھیں اپنے پارٹنر کو نا بالکل ڈم نہیں سمجھنا چاہیے کہ انہیں کیا ہی پتا ہوگا بھئی چوڑیوں کا، انہیں کیا پتا بھئی کہ کون سا ڈریس مجھ پر اچھا لگے گا، کون سا کلر میرے پاس ہے، کون سا نہیں ہے، یا آپ کا پارٹنر آپ کو بالکل ڈم نہ سمجھے کہ اسے کیا پالیٹکس کا پتا۔ تو ایک دوسرے سے نا باتیں کریں، سامنے والے کو بالکل ہی بدھو سمجھنا بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز، سوری اینڈ تھینک یو۔ سوری کرنا سیکھیں۔ اگر آپ سے غلطی ہو گئی ہے نا تو اس پر اڑے نہ رہیں، اس پر بالکل ایسا ریئیکٹ نہ کریں کہ بھئی کیا ہی ہو گیا اگر مجھ سے غلطی ہو گئی تو۔ سوری کر لینا، انہیں بتائیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو آپ کے پارٹنر کو نہیں پسند، تو آپ انہیں بتانے سے پہلے ہی ان سے سوری کر لیں کہ سوری دیکھیں آج ایسی ایسی بات ہو گئی تھی، آپ کہہ دیں سوری۔ کچھ نہیں ہوتا، یقین کریں آپ کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ آپ کا پارٹنر کی جو محبت ہے آپ کے لیے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ نا تھینک یو کہنا سیکھیں۔
چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے تھینک یو کریں. جیسے اگر میں اپنی بات کروں نا، تو اگر میرے ہسبینڈ 10-15 منٹ اگر میرے بچوں کو سنبھال لے اور اس ٹائم پر میں اپنے گھر کے کام نمٹا لوں نا، تو اس بات کے لیے بھی میں اپنے شوہر کو تھینک یو کہتی ہوں. حالانکہ میں جانتی ہوں یہ ان کا فرض ہے، یہ انہیں کرنا چاہیے، ان کے بچے ہیں، انہیں ٹائم دینا ہے، سنبھالنا ہے، دیکھنا ہے. لیکن پھر بھی میں انہیں تھینک یو کہتی ہوں. کیونکہ دیکھیے ہر کوئی یہ کام نہیں کرتا. میں نے دیکھے ہیں ایسے مرد بھی جو صرف کمانے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں. نہ انہیں گھر کے کاموں میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، نہ ان کا بچوں کو سنبھالنے میں کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے. انہیں یہ لگتا ہے کہ بچے سنبھالنا اور گھر کے کام کرنا یہ صرف ایک عورت کی ذمہ داری ہے. تو اگر ایسے وقت میں میرے شوہر میرے بچوں کو سنبھال رہے ہیں یا گھر کے کسی کام میں میری ہیلپ کر رہے ہیں، تو میرا تھینک یو کرنا تو بنتا ہے نا. اس کے بعد میں آتا ہے معاف کرنا. دیکھیں اگر آپ کا پارٹنر آپ سے سوری کر رہا ہے نا، تو آپ کا کام ہے کہ آپ اسے معاف کر دیں. ایز اے وومن اگر میں کہوں تو دیکھیں ہم نے ایسے ایسے رشتوں کو نبھایا ہے جس سے لگتا تھا کہ بس اب مجھ سے نہیں ہوگا، اب میں اس بندے کو نہیں جھیل سکتی یا اس بندی کو نہیں جھیل سکتی میں، اس نے اب حد کر دی ہے. لیکن پھر بھی ہم نے انہیں معاف کر کے ان سے رشتے نبھائے ہیں. تو دیکھیں اپنے اسپاؤس کی بھی قدر کریں. اگر آپ کا پارٹنر آپ کو سوری کر رہا ہے نا، تو انہیں معاف کر دیں. وہ غلطی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے، لیکن معاف کرنا سیکھیں. اگر آپ اپنے رشتے کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں اور بہت دور تک لے جانا چاہتی ہیں نا، تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. کیونکہ اکثر میں نے یہ چیزیں عورتوں میں دیکھی ہیں کہ بس منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہیں ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے. شوہر مناتا رہے، پٹتا رہے اس کے آگے، لیکن بس نہیں ماننا تو نہیں ہی ماننا ہوتا ہے. تو ایسا نہ کریں، اپنی ضد چھوڑیں. آپ کا شوہر ہے، آپ کا پارٹنر ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. اگر اس نے غلطی کی ہے اور وہ آپ کو سوری کر رہا ہے، تو اسے معاف کر دیں. یہی چیز میں مردوں کے لیے بھی کہوں گی کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کا گھر سنبھال رہی ہیں، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں. دیکھیں وہ آپ کی لائف پارٹنر ہے. اگر اس سے کہیں کوئی بھول ہو رہی ہے، کوئی غلطی ہو جا رہی ہے اور وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، آپ سے سوری کر رہی ہے، تو پلیز اسے معاف کر دیں. اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. کے بعد میں جو ایک لاسٹ ٹپ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک گولڈن رول ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے سیلف کیئر. شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب آپ نے اپنی سیلف کیئر بالکل چھوڑ دی. اب نہ تو آپ اپنی باڈی کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ یہ کس شیپ میں آگے بڑھ رہی ہے، آپ کا پیٹ نکل رہا ہے یا آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، اور آپ کی اسکن ڈل ہوتی جا رہی ہے. بالکل آپ نے ہر طرح سے خود کو بس مطلب اپنے ٹائم کے حساب سے وقت پر بس چھوڑ دیا ہے اور لگی ہوئی ہیں سب لوگوں کی خدمتیں کرنے میں. تو دیکھیں ایسا مت کریں. خود کی کیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے، بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیز میں صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کی بیوی آپ سے نہیں کہے گی کہ اب آپ گنجے ہو رہے ہیں یا اب آپ کی توند نکل رہی ہے. وہ نہیں کہے گی کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے. وہ ہر بات آپ سے اس طرح نہیں کہے گی. لیکن یہ چیز آپ کو خود بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آپ کو خود کو مینٹین رکھنا ہے، اپنی سیلف کیئر کرنی ہے. اسی طرح عورت سے بھی میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں اپنی سیلف کیئر بہت امپورٹنٹ ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں جتنی مرضی چاہے بزی رہوں، لیکن میں اپنے لیے ٹائم نکالتی ہوں. ہاں رہی بات تھوڑی سی میرے اگر ہیلتھ کو لے کر، تو یہاں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے. میں نے بہت کوشش کی ہے اپنے ویٹ کو مینٹین رکھنے کی، اور الحمدللہ 2 سال سے میں نے ویٹ گین نہیں کیا ہے. 2 سال پہلے جو سوٹ مجھے فٹ آ رہے تھے، الحمدللہ ابھی بھی مجھے وہ سوٹ بہت اچھے سے آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اپنی ہیلتھ پر، اپنی باڈی پر، اپنی ویٹ پر کام کر رہی ہوں. اور رہی بات اسکن کیئر کی، تو یہ بھی آپ ٹائم ٹو ٹائم ضرور کیا کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے شوہر آپ سے نہیں کہیں گے کہ اب آپ اچھی نہیں لگ رہی ہیں، لیکن دیکھیں بھروسہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو اپنے شوہر پر بہت بھروسہ ہے، لیکن اندھا اعتماد بھی نہ کریں، کیونکہ لوگوں کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں اچھی چیز
اس لیے خود کا خیال رکھیں. تو چلیں بس اتنی ساری باتوں کے ساتھ میں اب میں اپنے ولاگ کو اینڈ کروں گی یہاں پر. ولاگ کے بارے میں اگر میں تھوڑا سا بتا دوں تو بالکل سمپل سا روٹین تھا میرا، کچھ میں نے اسپیشل نہیں کیا ہے، جو روزمرہ کے کام ہوتے ہیں میں نے وہی کیا. ہاں یہاں میں نے ایک جو کلپ ایڈ کی تھی وہ نمیرہ کی اسکول، کیونکہ اب اسٹارٹ ہونے والی ہے، ری اوپن ہونے والی ہے اسکول، تو اس کے بکس میں مجھے کور لگانے تھے، اس کے ہالیڈے ہوم ورکس ابھی پینڈنگ تھے، وہ ساری چیزیں مجھے کرانی ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس کا بیگ پیک کر دیتی ہوں، اس کے بعد میں پھر اس کے ہوم ورک وغیرہ کرانے اسٹارٹ کروں گی. اس کے علاوہ میں ایک یہاں پر کلپ میں نے ایڈ کی ہے، ہم بچوں کو لے کر باہر گئے تھے، تو بس اس کی بھی چھوٹی چھوٹی کلپس میں نے یہاں ایڈ کر دی تھی. آئی ہوپ کہ آپ نے میرا ولاگ انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ کو میری باتیں تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو ولاگ کو ضرور لائک کریں، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری کون سی بات اچھی لگی. اور ضروری نہیں ہے کہ میری بات سے ہر کوئی ایگری کرے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے ڈفرینٹ تھاٹس ہوتے ہیں. جو میں نے ایکسپیرینس کیا اپنی لائف میں وہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہیں. تو چلیں پھر میں ملوں گی آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.